اور جب دوسری سیڑھی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں تو آمین کہا. تو کیوں کہا؟ حضرت جبریل امین نے کہا جب آپ کا نام آئے اور کوئی درود نہ پڑھے تباہی و ہلاکت و بربادی ہو ایسے شخص کے لیے. سب سے بڑے ویل وشر اور خیر خواہ میرے لیے آپ کے لیے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ہماری بھلائی چاہنے والا، ہمارے لیے اچھا سوچنے والا، ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے بہتر سوچنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بہت احسانات ہیں. کل ہی میں نے بتایا کہ وحی کی کتنی تکالیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی. اتنی تکلیف کو جھیلنا، مصیبتوں کو برداشت کرنا، رونا گڑگڑانا، غار ہیرا میں دعائیں مانگنا اور ہجرت کے سفر میں امت کے لیے دعا مانگنا، اور پھر بھی یہ امت نبی کا نام آئے اور یہ درود نہ پڑھے تو ظاہر سی بات ہے کہ احسان فراموش ہے. دنیا میں اگر ہم ہمارے کوئی دوست کی مدد کریں اور بدلے میں جب ہمیں ضرورت ہو اس دوست کی تو ہم اسے سلام کلام کچھ نہ کریں تو پھر ہم تو احسان فراموش ہیں. اللہ کے نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ مانگا، ہمارے لیے آسمانوں سے اوپر گئے تو وہ التحیات والا جو سلام تھا وہ سلام آپ اپنے لیے لے کر آ جاتے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا، لیکن وہ سلام کو امت تک کیوں پہنچایا؟ اللہ کے سلام کو، اللہ کے میسج کو امت تک لا رہے ہیں اور لایا اور ہر نماز میں رکھا ہے کہ اللہ کو رحم آ جائے گا وہ سلام کو مد نظر رکھتے ہوئے. بندہ جب التحیات پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی تو ظاہر سی بات ہے جب التحیات پڑھے گا، السلام علیکہ ایھا النبی جب یہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی کو اور یہ بندے کو معراج کا سفر یاد آئے گا. اور یہ جب کہے گا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جب اللہ نے سلامتی بھیجی ہے نیک لوگوں پر تو یہ بھی تو نیک ہے نماز پڑھنے والا. جب اللہ سلامتی بھیج رہا ہے تو پھر اللہ خود سلامتی بھیجے اور خود دوزخ میں ڈال دے، یہ تو ہو نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اس بندے پر سلامتی میں نازل کرتا ہوں اور میں اس کو امن و سکون اور میں اس کو پروٹیکشن دیتا ہوں اور میں اس کو سیکیورٹی دیتا ہوں، لیکن میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا. بات سمجھ میں آئی؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا. اللہ کا اس بندے کو سیکیورٹی دینا، پروٹیکشن سسٹم دینا اور اللہ کا زبان دینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اور یہ اتنی بڑی اتھارٹی کا لے کر آ جانا آسمان سے اور اتنی بڑی ضمانت اور گارنٹی کا لے کر آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کا عمل تو ہو گیا تھا، معراج کرا دی گئی تھی. اللہ سمجھا دے. اللہ کے نبی جب واپس آنے لگے تو اللہ سے کہا اے اللہ میری امت بھی تیرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے. جیسے میں نے تیرا قرب حاصل کیا آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر آنے کے بعد نبی کو قرب حاصل ہوا ہے، اتنا سفر کرانے کے بعد اے اللہ میری امت بھی تو یہ سفر کرنا چاہتی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ نماز تیری امت کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین. نبی کو بستر سے اٹھایا، آسمانوں سے اوپر بلایا اور یہ قرب کے درجے اللہ کے نبی طے کر رہے ہیں. اور مجھے بھی معراج دی، آپ کو بھی معراج دی. ہمیں ہماری معراج کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وضو کرو اور امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یہی تو معراج ہے. جو قرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے. واسجد واقترب سورہ علق میں فرمایا سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ. تو کون سا؟ صرف وہ والا سجدہ نہیں، معراج والا سجدہ. ہر سجدہ، میرا بھی سجدہ آپ کا بھی سجدہ، ہر ایک کا سجدہ. تو 20 رکعت تراویح ہے تو 20 رکعت تراویح میں کتنے سجدے ہوئے؟ 40 سجدے. اگر یہ تراویح نہیں پڑھ رہا ہے تو 40 سجدے چھوڑ دیے اس نے، 40 قرب کے درجات چھوڑ دیے اس نے. مولانا فضل الرحمان گنج مرابادی رحمت اللہ علیہ، مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے تو اب وہ خلیفہ تھے، یہ کہنے لگے کہ حضرت کچھ دعائیں دے دیجئے.
تو کہا دعا تو دوں گا، لیکن پہلے یہ کہو کہ میں جب بھی سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھے پیار کر رہا ہے، اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. یہ لذت سے میں کیا سمجھوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. خانقاہ چلاتے 20 سال گزر گئے، یہ کیفیت حضرت میری نماز میں نہ بنی، آپ کی نماز میں بن گئی. جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سکون سے لیٹ جاتا ہے، تو سجدہ وہ کیفیت کا نام ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے. ان اللہ فرض صیام رمضان، نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لكم قیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا، یہ اللہ نے کیا. یہ جو تم 15 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ رہے ہو یہ اللہ نے کیا. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں نے بھی ایک چیز تمہارے لیے کی ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے رات کی تراویح کو تمہارے لیے چن لیا. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، یہ اللہ کے نبی نے چنی ہے تراویح ہمارے لیے. سنت مؤکدہ ہے تراویح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے اور کہا ہے میری امت یہ میں نے تمہارے لیے چنا ہے. جو نبی جب یہ دیکھ لے کہ سجدہ کتنی بڑی چیز ہے تو وہ نبی سجدوں کو بڑھائے گے یا کم کرے گے؟ بھائی بولو نا، بڑھائے گے. اور جب نبی یہ دیکھ لے کہ رمضان کا مہینہ بڑا گولڈن چانس ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 40 سجدوں کو رمضان میں رکھے گے یا کسی اور مہینے میں رکھے گے؟ بھائی بولو، رمضان میں رکھے گے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ. اور فرض کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو ڈر یہ تھا کہ امت عمل نہیں کر سکے گی، تو 40 فرض سجدوں کے انکار کرنے کا گناہ ہوگا امتیوں کو. 3 دن تراویح پڑھائی ہے اور پھر چوتھے دن آئے نہیں ہیں آپ، اس لیے نہیں کہ صورتیں یاد نہیں تھی، یہ تراویح پڑھ نہیں سکتے تھے، سب کچھ پڑھ سکتے تھے، کر سکتے تھے. سوچا یہ کہ کہیں فرض نہ ہو جائے میری پابندی کرنے پر. اللہ کے نبی یہ بھی سوچتا ہے کہ ہو تو گئی فرض، کوئی بات نہیں، میری امت پابندی کرے گی جیسی 5 نمازوں کی کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ وہ اللہ، وہ ذوالجلال والاکرام 50 نمازوں کو 5 کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری امت پر 2 نمازیں تھیں وہ ادا نہیں کر سکی، وہ 50 سے 45 نمازیں کم کرائی، 5 رہی ہیں، اور اللہ نے بھی کم کر دی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امت نہ پڑھے گی، تو پڑھنے کا جتنا ثواب ہے تو چھوڑنے کا اتنا گناہ بھی تو لکھا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ شب قدر میں عبادت کا جتنا ثواب ہے، عبادت نہ کرنے کی پکڑ بھی تو اتنی سخت ہے. تو ایسے ہی اگر یہ تراویح فرض ہو جاتی تو پڑھنے والے تو کم ہوتے، چھوڑنے والے زیادہ ہوتے، تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے میری امت پر. تو گھر میں آپ بیٹھے رہیں اور وہاں پڑھی یہاں نہیں پڑھی. یہ جو پورا مہینہ نماز کا عمل چلا ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کا رواج ڈالا ہے، اور یہ باجماعت نماز ادا ہوتی رہی. اگر نہ ڈالتے تو کیا ہوتا؟ کچھ 5-10 منٹ بولوں گا. کیا ہوتا؟ ایک فرق بتا رہا ہوں میں. تراویح کی 20 رکعت لوگوں کو صورتیں کتنی یاد ہوتی ہے؟ اسی شہر کا ایک بچہ مجھ سے سوال کرنے لگا، مولانا نماز پڑھنے کے لیے کتنی صورتیں آنا ضروری ہے؟ تو میں نے تو کہا بھئی 4 صورتیں لم سم ضروری ہیں سورہ فاتحہ چھوڑ کے. وہ کہنے لگا مجھے 2 صورتیں یاد ہیں اور وہ میں نماز میں پڑھتا ہوں.
میں نے کہا کون سی؟ وہ کہنے لگا سورہ فاتحہ اور انا اعطیناک الکوثر. سورہ فاتحہ تو ایسا کمپلسری ہے، وہ چھوڑ کر ہمیں صورتیں یاد کرنا ہے. سورہ فاتحہ چھوڑ کر، سورہ فاتحہ تو آنی ہی چاہیے، آنی ہی چاہیے. وہ چھوڑ کر کم سے کم 4 صورتیں، کہ 4 سنت نماز میں 4 تو پڑھے کم سے کم. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ترتیب وار 4 تو پڑھ لیں. اگر 2 ہی یاد ہے اسے اور 2 میں 1 سورہ فاتحہ ہے، تو پھر یہ پہلی میں سورہ فاتحہ کے بعد انا اعطینا پڑھ لیں گا، تو دوسری میں کیا پڑھے گا؟ تیسری اور چوتھی میں کیا پڑھے گا؟ پھر سنت نماز ادا کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نوجوان کو 4 صورتیں یاد ہونا ضروری ہے سورہ فاتحہ چھوڑ کر. تو جب یہاں پر 4 رکعت نماز کے مسئلے ہیں تو یہ 20 رکعت تراویح کیسے پڑھ لے گا؟ اسی لیے ایک حافظ ہوگا اور اس کے پیچھے کھڑے ہوگے جتنے، سب کی نماز ہو جائے گی آلریڈی آٹومیٹک. تو اب یہ ہمارے لیے مشکل ہے یا آسانی ہے؟ بھائی بولو بھائی. اگر اللہ یہ کہتا کہ بھائی نہیں 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 نہیں، خالی فرض نماز میں حافظ صاحب کے پیچھے، عالم صاحب کے پیچھے پڑھو، یہ جو تم سنت پڑھ رہے ہو، یہ جو تراویح ہے اپنی اپنی پڑھو، اپنی اپنی پڑھو، تو کیا ہو جاتا پھر؟ بہت سارے تو یہ سوچ کر ہی نہیں پڑھتے کہ بھئی صورتیں ہی یاد نہیں ہے. اور تراویح کے لیے کون صورتیں یاد کرتا؟ اچھا پھر نماز کے صحیح ہونے کے لیے اتحیات بھی یاد ہونا ضروری ہے، دعائے قنوت بھی تو ضروری ہے وتر کے لیے. دعائے قنوت کے مسئلے بنے ہوئے ہیں. رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ اسے پڑھنا ہوگا اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو. دعا کا بدل دعا، لیکن کب تک؟ جب تک سیکھ نہیں سکتا. گاڑی چلانا سیکھا، استری کرنا سیکھا، بیوقوف بنانا سیکھا، دھوکہ دینا سیکھا، سود کا کاروبار سیکھا، اسٹاک مارکیٹ سیکھا، ٹرینڈنگ سیکھا، سب کچھ سیکھا، لیکن دعائے قنوت نہیں سیکھا. کتنی مہلت چاہیے دعائے قنوت سیکھنے کے لیے؟ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، یہ کتنی لمبی دعا ہے. ایک حافظ جب 30 پارے یاد کر سکتا ہے، چھوٹا بچہ جب 30 پارے یاد کر سکتا ہے، 15 سال کا بچہ مدرسے میں حافظ بن جاتا ہے، 45 سال کا یہاں ہو گیا، لیکن دعائے قنوت یاد نہیں ہے. قصور کس کا ہے؟